بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا کہ ہم سب لوگ بوکھلا گئے۔ پائرو دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، چیلنجر بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک آدمی کو اٹھائے واپس آئے۔ جب وہ اسے چمڑے کے صوفے پر لٹا رہے تھے تو میری نظر اس کے چہرے سے جا لگی اور میری زبان سے ایک چیخ نکل گئی۔ پائرو، یہی وہ آدمی ہے جسے میں دیکھ کر ڈر گیا تھا، میں نے کہا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے ہوٹل کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہہ رہی تھی۔ مسز رائس آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، مگر پائرو نے اسے پکڑ لیا۔ آپ کا زخم کاری تو نہیں بانو؟ نہیں، صرف جلد کٹ گئی ہے، یہ کہہ کر وہ اس آدمی کو جھک کر دیکھنے لگی۔ اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے دیکھا کہ رائس اس پر جھکی ہوئی ہے۔ اوف رائس، میرا مطلب تمہیں غضن پہنچانے کا نہیں تھا، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس آدمی نے کہا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے قریب ہی زمین پر دو زانوں ہو گئی۔ میرا مطلب تمہیں، جملہ پورا بھی نہیں ہوا اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ فریڈریکا رائس نے صفامی نظروں سے پائرو کو دیکھا۔ ہاں بانو، اب یہ ہم میں نہیں ہے، پائرو نے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں لاش پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے حسرت سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اس کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ جب وہ مڑی تو اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ یہ میرا شوہر ہے، رائس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اور ہمارا خے بھی، میں نے کہا۔ پائرو نے میری بات سن لی، کیونکہ اس نے سر ہلا کر کہا تھا۔ ہاں، مجھے روز اول ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ اس معاملے میں ہے کا بھی ہاتھ ہے، پائرو نے کہا۔ یہ میرا شوہر ہے، مسز رائس دوبارہ بولی، اس کی آواز میں انتہا تکان تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہتر ہوگا کہ میں اب ساری باتیں آپ لوگوں پر ظاہر کر دوں۔ میرا شوہر پستی کی اس گہرائی کو پہنچ چکا تھا جہاں سے لوگ واپس نہیں ہوتے۔ اسے منشیات کا جنون ہو چکا تھا اور اسی نے مجھے بھی اس کا عادی بنا دیا۔ مگر اس سے کنارہ کشی کرنے کے بعد سے میں اس موذی عادت کے خلاف جہاد کر رہی تھی اور اب میں قریب قریب اس کے چنگل سے آزاد بھی ہو چکی ہوں۔ اگرچہ میں اس شیطانی عادت کو قابو میں کر چکی تھی، مگر میں خود اپنے شوہر کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ وہ آتا اور مجھے دھمکا کر مجھ سے پیسے لے جاتا تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ کہتا کہ اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو وہ خود کو گولی مار لے گا۔ بعد میں اس نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دینا شروع کر دی۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، اسے اپنے فعل کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ مس میگی بکلی کا قاتل یہی ہے، اس نے میرے دھوکے میں میگی کا خون کر دیا ہوگا۔ مجھے یہ سب پولیس کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ نک کو جو حادثات پیش آ رہے تھے ان کی روشنی میں نے سوچا کہ قاتل کوئی اور ہی ہے۔ پھر ایک دن مسٹر پائرو کے کمرے میں نے اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک چٹھی کا کچھ حصہ دیکھا تھا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ مسٹر پائرو اس کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں اور دیر سویر وہ اسے ضرور دھر لیں گے۔ مگر چاکلیٹ والا معاملہ میں سمجھ نہیں سکی۔ آخر نک کو زہر دینے سے اسے کیا فائدہ؟ میں نے بہت مغز ماری کی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ لازرس فوراً اس کے قریب پہنچ گیا۔ میری جان، اس نے پیار سے کہا۔ پائرو مشروبات کی الماری تک گیا۔ اس نے ایک جام بھرا اور مسز رائس کے حوالے کر دیا، جسے ایک ہی جرے میں خالی کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب اس میں توانائی آ گئی تو اس نے پائرو کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انسپکٹر جیب کو دیکھا، مگر اس نے بصورت انکار سے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں چھٹی پر ہوں مسز رائس، میری موجودگی تو صرف پائرو کی وجہ سے ہے، یہاں میرا کوئی کام نہیں۔ سارا معاملہ سینٹ لو کی پولیس کے ہاتھ میں ہے، انسپکٹر جیب نے کہا۔ اب اس کی نظریں پائرو سے جا لگیں۔ اور سینٹ لو کی پولیس مسٹر پائرو کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بانو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو صرف ایک معمولی مشیر ہوں، پائرو نے کہا۔ مسٹر پائرو، کیا اس معاملے کو دبایا نہیں جا سکتا؟ نک بولی۔ آپ کی یہی مرضی ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ یہ معاملہ میرا ہے اور مجھ پر اب حملہ نہیں ہوگا، مس نک نے کہا۔ جی،
یہ تو ٹھیک ہے کہ اب آپ پر حملہ نہیں ہوگا، پائرو نے کہا۔ تو آپ میگی کی سوچے ہیں، مگر مسٹر پائرو اب وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے اس معاملے کو مشتہر کیا تو اس سے رائس کی بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور یہ بدنامی ایسی ہوگی کہ جس کی وہ کسی قیمت پر مستحق نہیں، مس نک نے کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ بدنامی کی مستحق نہیں؟ پائرو بولا۔ ضرور، میں تو شروع ہی میں آپ کو بتا چکی تھی کہ اس کا شوہر انسان نہیں حیوان ہے، اور آج آپ کو اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے۔ خیر اب تو وہ مر چکا ہے، آپ قصہ یہیں ختم کیجئے، مس نک بولی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ میں تمام باتوں پر پردہ ڈال دوں؟ کیوں؟ پائرو نے کہا۔ ہاں مسٹر پائرو، خدارا آپ اس معاملے کو تشتے اسباب نہ کیجئے، میرے اچھے مسٹر پائرو، نک نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ پائرو نے گھورتی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھا۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پائرو نے سوال کیا۔ ہر کسی نے باری باری جواب دیا۔ میں مس نک کی رائے سے متفق ہوں، میں نے جواب دیا۔ اور میں بھی، لازرس بولا۔ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا، چیلنجر نے کہا۔ کرافٹ نے بڑی استقلال سے کہا۔ میں آج شب کے سارے واقعات بھلا دینے چاہیے۔ تم کیوں نہیں کہو گے؟ جیپ نے کہا۔ مجھ پر رحم کرو، مسز کرافٹ نے بسورتے ہوئے کہا۔ ایلن؟ پائرو نے پوچھا۔ میری اور میرے شوہر کی اس بارے میں کوئی رائے نہیں، کچھ کہنے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، ایلن بولی۔ اور آپ مسٹر واز؟ پائرو نے پوچھا۔ اس طرح کے معاملے پر پردہ ڈالنا بہتر نہیں، ہمیں چاہیے کہ سارے حالات سے پولیس کو خبردار کر دیں، چارلز واز نے کہا۔ چارلز؟ نک چیخی۔ مجھے افسوس ہے مگر میں مجبور ہوں، واز نے کہا۔ پائرو ہنس پڑا۔ 7 کے مقابلے میں 1، اور میرا دوست جیب تو غیر جانبدار ہے، پائرو نے کہا۔ بھائی میں کس شمار میں ہوں؟ میں تو یہاں تعطیل گزارنے آیا ہوا ہوں، جیب بولا۔ 7 پر 1، صرف مسٹر واز ہی امن اور قانون کے طرفدار ہیں۔ خیر میں مسٹر واز کا ہم خیال ہوں، میں بھی مسٹر واز کی طرح حق و صداقت کا علم بردار ہوں، حقیقت ظاہر ہونی چاہیے، پائرو بولا۔ مسٹر پائرو، نک چیخی۔ بانو، آپ ہی مجھے اس معاملے میں گھسیٹنے والی ہیں، آپ ہی کی مرضی سے میں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اب آپ مجھے خاموش نہیں رکھ سکتی، پائرو نے کہا۔ اس نے انداز تحکم میں اپنی انگلی کو ہلایا۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، میں ساری باتیں بتاتا ہوں، پائرو بولا۔ اس کے پرزور اور تحکمانہ لہجے میں نے ہمیں مروب کر دیا اور ہم خاموشی سے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے پاس ایک فارسٹ ہے، یہ فارسٹ ان لوگوں کی ہے جن کا ہمارے جرم سے کچھ نہ کچھ ضرور تعلق ہے۔ اس فارسٹ میں 10 نام ہیں، میں نے ہر نام کے آگے نمبر نہیں، حروف تہجی لکھ دیے ہیں۔ اس طرح اس فہرست میں الف سے خ تک حروف آتے ہیں۔ خ سے ایک ایسے نامعلوم شخص کی علامت ہے جس کا جرم سے تعلق کسی نے پیدا کر دیا ہے۔ آج سے قبل مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ خ کون ہے، مگر میں جانتا تھا کہ ایسی کوئی شخصیت ضرور ہے، اور آج کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ میرا خیال صحیح تھا۔ مگر کل مجھے احساس ہوا کہ میں نے سخت غلطی کی ہے، میں نے ایک نام نظر انداز کر دیا ہے، اس لیے میں نے اپنی فہرست میں ایک حروف تہجی کا اضافہ اور کر دیا، اور وہ ہے دال، پائرو نے کہا۔ ایک اور نامعلوم شخص؟ واز نے حقارت سے پوچھا۔ نہیں، یہ علامت اس کے لیے ہے جس کا نام میری فہرست میں ہونا چاہیے تھا، مگر جسے میں نے نظر انداز کر دیا تھا، پائرو بولا۔ وہ مسز رائس کی طرف جھک گیا۔ اطمینان رکھیے بانو، آپ کا شوہر قاتل نہیں، مس میگی بکلی کو مارنے والا دال ہے، پائرو نے کہا۔ مگر یہ دال ہے کون؟ پائرو نے جیب کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے وہی لہجہ اختیار کیا جو وہ کورٹ میں اختیار کرتا تھا۔ سر شام میں پائرو کی مدد سے خفیہ طور پر اس مکان میں داخل ہو گیا اور کمرے نشست کے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے تو ایک عورت کمرے نشست میں داخل ہوئی، اس نے کمرے کی بتی روشن کی اور بے آواز چل کر آتش دان کے پاس گئی۔ وہاں ایک کمانی دبا کر اس نے ایک خفیہ خانہ کھولا اور اس خانے سے ایک پستول برآمد کیا، اسے ہاتھ میں لے کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کے تعاقب میں گیا۔ ہال میں آنے والوں کے کوٹ اور چادر رکھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے احتیاط سے پستول کو رومال سے صاف کیا اور اسے ایک کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ کوٹ مسز رائس کا تھا۔ انسپکٹر جیب بولتا جا رہا تھا۔ مس نک چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، نک نے کہا۔ پائرو نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے دال، مس نک اپنی بہن میگی بکلی کی قاتلہ ہے، پائرو نے کہا۔
آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آخر میں اسے کیوں مارنے لگی؟ نک چلائی۔ تاکہ وہ دولت آپ کے ہاتھ لگ جائے جو مائیکل اسٹیون نے اس کے نام چھوڑی تھی۔ مائیکل اسٹیون کی منگنی آپ سے نہیں مس میگی سے ہوئی تھی، چونکہ وہ آپ کی ہم نام تھی، اس لیے آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ پائرو نے کہا۔ تم وہ ہکلا گئی۔ وہ کھڑی کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی زبان سے اور کچھ نہیں نکل سکا۔ پائرو نے انسپکٹر جیب سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے پولیس کو فون کیا؟ ہاں، وہ لوگ ہال میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور گرفتاری کا وارنٹ بھی ان کے پاس ہے، انسپکٹر جیب نے کہا۔ تم سب پاگل ہو، نک چیخی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں تشریح کروں؟ پائرو نے فاخرانہ انداز سے مسکراتے ہوئے اپنے گرد و پیش نظر دوڑائی۔ ہم لوگ کمرہ نشست میں منتقل ہو گئے تھے اور ہماری تعداد بھی گھٹ کر 6 رہ گئی تھی۔ خدمت گار جا چکے تھے اور مجرموں کو پولیس کے حوالات میں لے کر جا چکی تھی۔ کمرے میں صرف مسز رائس، لازرس، واز، چیلنجر اور میں رہ گیا تھا۔ حضرات، مجھے یہ ماننے میں آر نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے میں بے وقوف بن گیا تھا۔ نک کے ہاتھ میں میری حیثیت ایک کھلونے کی سی ہو گئی تھی اور مجھے جہاں چاہتی رکھ دیتی اور جب چاہتی اٹھا لیتی تھی۔ مسز رائس، آپ کا کہنا کہ نک پرلے درجے کی چھوٹی ہے بالکل صحیح تھا، پائرو نے کہا۔ یہ تو اس کی فطرت میں داخل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے مجھ سے اپنے حادثات کا قصہ بیان کیا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، مسز رائس بولی۔ اور میں نے یقین کر لیا، پائرو نے کہا۔ تو کیا یہ حادثات اسے پیش نہیں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ اس کا اپنا اختراع تھا۔ اس نے کچھ ایسی رنگ آمیزی کی کہ میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے، پائرو نے کہا۔ خیر، آپ شروع سے سنیے۔ میری ملاقات نک بکلی سے ہوتی ہے، اسے اپنے مکان سے والہانہ عشق ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، واز نے بیچ میں کہا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنے مکان سے محبت تھی، مگر اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر رہن پڑا تھا، اسے پیسے کی سخت ضرورت تھی۔ اسی وقت اس کی مائیکل اسٹیون سے ملاقات ہو گئی۔ کسی طرح اسے پتا چلا کہ اسٹیون اپنے کروڑ پتی چچا کا تنہا وارث ہے۔ وہ اس کی ملاقات کو اپنے لیے فال نیک سمجھنے لگی، مگر اسٹیون اس کی طرف راغب نہیں ہوا۔ وہ اس کی ملاقات کو اپنے لیے فال نیک سمجھنے لگی۔ وہ اسے صرف ایک کھلونا سمجھتا تھا۔ بس پھر ان کی اسکاربورو میں ملاقات ہوئی۔ وہاں اسٹیون نے نک کو ہوائی جہاز پر بٹھا کر سیر کرائی۔ جہاز سے اترنے پر اس کی مٹبھیڑ میگی سے ہو گئی اور آنکھیں چار ہوتے ہی وہ اپنا دل گنوا بیٹھا۔ نک پر بجلی گر پڑی۔ اس نے خواب میں بھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ میگی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کوئی اس کے تیرے نظر کا شکار ہو، مگر اسٹیون کی نظر میں وہ عام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ خفیہ طور پر میگی سے منگنی کر ڈالتا ہے اور سوائے نک کے اس نسبت کے کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ میگی خوش تھی کہ اس کا بھی کوئی ہمراز ہے جس سے وہ تبادلہ خیال کر سکتی ہے۔ وہ اکثر اپنے خطوط نک کو سنایا کرتی تھی اور اسی ذریعے سے نک کو اسٹیون کی وصیت کا حال معلوم ہوا۔ اگرچہ اس وقت اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر یہ بات اس کے ذہن میں محفوظ رہی۔ اچانک سر میتھیو اسٹیون کے مرنے اور مائیکل اسٹیون کے لاپتہ ہونے کی خبریں آتی ہیں۔ اسی وقت نک کے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لیتا ہے۔ اسٹیون اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے کہ نک کا نام بھی مگڈالا ہے۔ وہ اسے صرف نک کے نام سے جانتا تھا۔ اس کا وصیت نامہ بالکل سادہ تھا۔ اس نے صرف ایک نام مگڈالا کا استعمال کیا تھا۔ دنیا کی نظروں میں اسٹیون میگی کا صرف دوست تھا۔ نک سوچتی ہے کہ اگر وہ کہے کہ اس کی اسٹیون کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے تو کسی کو بھی حیرت نہ ہوگی، مگر اس خواب کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ میگی کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وقت کم ہے۔ وہ میگی کو چند روز اپنے یہاں گزارنے کی دعوت دیتی ہے اور اسی دوران میں وہ کئی بار یقینی موت سے بال بال بھی بچ جاتی ہے، مگر وہ ہاتھ سے اس کے اپنے کیے کرائے رہتے ہیں، جیسے تصویر کی ڈوری کا کاٹنا اور گاڑی کے بریک کا خراب کر دینا۔ ایک دن وہ میرا نام اخبار میں دیکھتی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہسٹنگز ہرکولی پائرو کو سبھی جانتے ہیں اور وہ کمال بے باکی سے مجھے اپنا معاون بنا لیتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں اور یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ وہ کسی زبردست خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ اس طرح مجھے ساتھ ملا کر وہ ایک زبردست گواہ پیدا کر لیتی ہے۔ پھر میں اسے کسی دوست یا رشتہ دار کو بلانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میگی کو ایک دن قبل ہی بلا لیتی ہے۔ کسی کو قتل کرنا کس قدر آسان ہے۔ آتش بازی کی رات وہ کھانے کے کمرے میں ہم سے جدا ہو کر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں ریڈیو پر اسٹیون کے مرنے کی خبر سنتی ہے۔
اسی وقت وہ اپنے ارادے کی تکمیل کا مصمم ارادہ کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں کافی وقت رہتا ہے۔ وہ میگی کے نام لکھے ہوئے اسٹیون کے خطوط چنتی ہے اور ان میں سے جو اس کے مطلب کا ہوتا ہے اسے اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیتی ہے اور باقی تلف کر دیتی ہے۔ بعد میں وہ میگی کے ہمراہ باغ سے، جہاں ہم سب کھڑے آتش بازی دیکھ رہے تھے، مکان کے اندر جاتی ہیں۔ وہاں وہ میگی کو اپنا شال اوڑھنے کے لیے دیتی ہے اور جب وہ واپس ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے تو نک چھپ کر پیچھے سے اسے گولی کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ دوڑ کر کمرے میں آتی ہے اور پستول کو اس خفیہ گوشے میں چھپا دیتی ہے۔ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی موجودگی کا حال کسی کو معلوم نہیں، مگر ایلن اس راز سے واقف ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر لانس کی بازیافتگی کا انتظار کرتی ہے اور جب ہماری آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ ایک تھیٹر کی اداکارہ کی طرح پروکار انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے اور بے داغ اداکاری کرتی ہے۔ پائرو کہتا جا رہا تھا، مگر وہ زہر بھلے چاکلیٹ، ان کی اصلیت میں اب تک سمجھ نہیں سکی، مسز رائس بولی۔ وہ بھی اس کے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ اگر میگی کی موت کے بعد نک پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قاتل نے غلطی سے میگی کو ہلاک کر دیا تھا، پائرو نے کہا۔ جب نک نے دیکھا کہ اب موقع اچھا ہے تو اس نے مسز رائس کو فون کیا اور ان سے چاکلیٹ کی فرمائش کی، پائرو بولا۔ تو وہ آواز اسی کی تھی؟ مسز رائس نے کہا۔ جی ہاں، اس نے آپ سے گفتگو کرتے وقت اپنی آواز میں ذرا سی تبدیلی کر لی تھی تاکہ آپ یقین سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ جب مٹھائی کا ڈبہ اسے ملتا ہے تو وہ 3 چاکلیٹ کوکین سے بھر دیتی ہے۔ وہ چونکہ شوقیہ طور پر کبھی کبھی کوکین کھاتی تھی، اس لیے اس کی کچھ مقدار اپنے پاس چھپا کر رکھتی ہے، مگر ان میں سے صرف ایک وہ کھا لیتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جاتی ہے، مگر سخت بیمار نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کوکین کی کتنی مقدار کھانی چاہیے۔ ابراہم کارڈ کا سوال، تو جواب یہ کہ حضرات اس نے میرا ہی لکھا ہوا کارڈ استعمال کیا تھا۔ کتنی نڈر لڑکی ہے یہ کارڈ وہی تھا جو پھولوں کے ساتھ میں نے اسے بھیجا تھا۔ کتنا آسان طریقہ ہے، مگر اس کے لیے ہمت چاہیے، ہمت اور منصوبہ بندی۔ پائرو دم لینے کے لیے رکا تو مسز رائس نے اس توقف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا، پستول میری جیب میں ڈالنے سے اس کا منشا کیا تھا؟ مسز رائس نے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیے گا۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ نک اب آپ کو پسند نہیں کرتی؟ آپ کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی ہے؟ پائرو نے کہا۔ یہ بتانا مشکل ہے، مسز رائس بولی۔ مسٹر لازرس، دیکھیے یہ وقت بے جا شرم و حجاب کا نہیں، ہم اس وقت یہاں ایک معاملے کو سلجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیا آپ کبھی مس نک سے محبت کرتے تھے؟ پائرو نے پوچھا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، میں صرف اسے چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ میرے دل سے اتر گئی تھی، لازرس بولا۔ ہاں، پائرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی تو اس کی ٹریجڈی ہے۔ وہ لوگوں کو راغب تو کرتی تھی، مگر وہ لوگ اس کے حق میں بے وفا ثابت ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ سے دوستی تو اس سے کی، مگر آپ اس کی سہیلی کی دام محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ مسز رائس سے نفرت کرنے لگی۔ جس وقت اس نے اپنا وصیت نامہ لکھا تھا اس وقت وہ مسز رائس کو بے حد چاہتی تھی، مگر بعد کے واقعات نے اس محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ اسے اپنی وہ وصیت یاد تھی، مگر اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کرافٹ نے اسے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اسی وصیت کو وہ مسز رائس کے قاتل ہونے کی بنیاد پر بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ مسز رائس سے چاکلیٹ کی فرمائش کرتی ہے۔ آج رات کو اس کا وصیت نامہ پڑھا جاتا ہے جس میں اس نے مسز رائس کو اپنا مورث حقدار لکھا تھا۔ اس کے بعد وہ پستول جس سے میگی کا خون ہوا تھا مسز رائس کے قبضے میں پایا جانا اس کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا، پائرو نے کہا۔ وہ مجھ سے سخت نفرت کرتی ہوگی، مسز رائس بولی۔ اس وصیت نامے کے معاملے کو میں ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا، چیلنجر نے کہا۔ سچ؟ معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ تو نہیں، کرافٹ مجرم ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ پولیس کے خوف سے یہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اسی دوران میں نک پر عملی جراحی ہونے والا ہوتا ہے۔ اس وقت تک نک نے کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ یہ لوگ موقع غنیمت جان کر نک کو ایک وصیت لکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ ان کے کہنے کو مان لیتی ہے اور ایک وصیت تحریر کر کے ان کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ اسے ڈاک میں ڈال دیں، مگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ نہایت محنت سے ایک جعلی وصیت نامہ تیار کرتے ہیں جس میں نک کی ساری دولت مسز کرافٹ کے نام لکھی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی تمنا رہتی ہے کہ نک عملی جراحی کے دوران ہی میں مر جائے، مگر ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ نک کا آپریشن کامیاب رہتا ہے اور ان جال سازوں کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مس نک پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور یہ لوگ آس لگائے نک کی موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ آخرکار مجھے نک کی موت کا اعلان کرنا پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جعلی وصیت نامہ ڈاک سے مسٹر واس کو ملتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان مجرموں کو معلوم نہیں تھا آخری کوٹھی گروی ہے، اور یہ کہ نک اس قدر دولت مند نہیں جتنا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پائرو نے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں مسٹر پائرو کہ آپ کو نک پر شک کیسے اور کب ہوا؟ لازرس نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے فریب میں آ گیا تھا، اور مجھے اس گتھی کو سلجھانے میں کافی وقت لگا۔ بعض باتیں میرے لیے پریشان کن تھیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جہاں مس نک اور دوسرے لوگوں کے بیان میں تضاد پایا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے میں ہمیشہ نک کی ہی باتوں کو سچ سمجھتا تھا۔ پھر اچانک مجھے الہام ہوتا ہے۔ نک سے غلطی سرزد ہوئی تھی۔ وہ اپنی دانست میں خود کو بہت ہوشیار سمجھتی تھی۔ میں نے جب اس سے کسی کو بلانے کے لیے کہا تو اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ میگی کو آنے کی دعوت پہلے ہی دے چکی ہے۔ اگرچہ یہ ایک معمولی واقعہ تھا، مگر یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مس میگی یہاں آنے کے بعد اپنی والدہ کو خط لکھتی ہے۔ اس خط کا ایک جملہ مجھے صحیح راستے پر لگانے کے لیے کافی تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے مجھے ایسا ٹیلی گرام کیوں بھیجا۔ میں تو منگل کے دن آ ہی رہی تھی۔ یہ منگل کے دن کا مطلب کیا تھا؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ میرے مشورے کے قبل ہی نک نے اسے بلاوا بھیج دیا تھا، اور وہ منگل کے دن پہنچ رہی تھی۔ مگر اس صورت میں نک کا مجھ سے یہ کہنا کہ وہ میگی کو بلانے کے لیے ٹیلی گرام کر دے گی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی، اور اس نے صحیح صورتحال کی اطلاع مجھے نہیں دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے ایک اور ہی رنگ میں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اس کے ہر بیان پر کڑی تنقید کرنے لگا۔ اس کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے میں انہیں جھوٹ اور اختراع کا پلندہ سمجھنے لگا۔ نک اور دوسرے لوگوں کے بیان میں جو تضاد تھا، میں نے انہیں نک کی دروغ گوئی پر محمول کیا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اب تک کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ میگی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کون میگی بکلی کی موت کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ اسی وقت مجھے ایک اور بات کا خیال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہسٹنگز نے اپنے مخصوص معصومانہ انداز میں مجھے بتایا تھا کہ لوگ مارگریٹ نام کو کئی طرح سے توڑ کر کہتے ہیں، جیسے کہ میگی اور مارگوٹ وغیرہ، اور اس وقت میں یہ سوچنے لگا کہ مس میگی کا اصلی نام کیا ہے۔ کہیں اس کا بھی نام نک کی طرح مگڈالا تو نہیں؟ بکلی کے خاندان کا یہ سب سے زیادہ مستعمل نام ہے، اس لیے موجودہ صورت میں دو مگڈالا بکلی کا ہونا ناممکنات میں سے نہیں۔ میں نے اپنے ذہن کے آئینے میں اسٹیون کے وہ تمام خطوط جو اس نے اپنی منگیتر کو لکھے تھے دیکھ ڈالے۔ ان خطوط میں ایک بات مجھے عجیب سی لگی۔ اسٹیون نے کسی ایک خط میں بھی مکتوب الیہ کا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے ہر خط کا القاب جدا اور پیار کی چاشنی لیے ہوئے ہوتا تھا۔ نک کا نام تو اس نے کہیں لیا ہی نہیں تھا۔ اور بھی کئی سوالات میرے دل میں پیدا ہوئے۔ مثلاً کیا وجہ ہے کہ نک کے پاس اسٹیون کے صرف چند ہی خطوط ہیں؟ جب کوئی لڑکی مکتوب محبت اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے تو وہ صرف چنیدہ خطوط ہی نہیں بلکہ تمام چٹھیاں رکھتی ہے۔ کیا ان خطوں میں کوئی غیر معمولی بات ہے؟ ان تمام باتوں سے زیادہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور جس بات کو مجھے روزے اول ہی سے دیکھ لینا چاہیے تھا، پائرو نے کہا۔ وہ کیا بات تھی؟ کسی نے پوچھا۔ 27 فروری کو نک کا آپریشن ہوتا ہے۔ مائیکل اسٹیون 2 مارچ کو ایک خط لکھتا ہے، مگر اس خط میں نہ تو تشویش کا اظہار ہے اور نہ ہی پریشانی کا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خطوط نک کو نہیں کسی اور کو لکھے گئے تھے۔ پھر میں نے اپنے اس نئے انکشاف کی روشنی میں متفرق سوالات کرنا شروع کیے۔ مثلاً مس نک کے سیاہ لباس خریدنے کی میں کیا راز پنہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مس نک کی کامیابی اسی میں تھی کہ اس کا اور میگی کا لباس ایک جیسا ہوا، تاکہ مس میگی کے قتل کا سبب صرف یہ سمجھا جائے کہ مجرم نے مس نک کے دھوکے میں اسے ہلاک کر دیا۔ پھر میں نے اپنا ناٹک پیش کیا اور مجھے اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ نک بکلی خفیہ خانے کی موجودگی سے منکر تھی۔ وہ کہہ چکی تھی کہ آخری کوٹھی میں ایسا کوئی گوشہ نہیں کہ جسے خفیہ کہا جا سکے، مگر نک کے انکار کے باوجود اگر کوئی ایسا خانہ موجود ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ قصداً جھوٹ بول رہی ہے۔ اس خفیہ خانے سے انکار کی وجہ صرف یہ تھی کہ نک نے اپنا پستول اس جگہ چھپا رکھا تھا تاکہ موقع محل دیکھ کر اس سے کسی اور کے خلاف شبہات پیدا کیے جا سکیں۔ میں نے نک کو جتا دیا کہ مسز رائس کے خلاف حالات اچھے نہیں۔ نک کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ مسز رائس کو سزا ہو جائے، اس لیے اس نے ان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت مہیا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی اپنی فلاح بھی اس بات کی متقاضی تھی کہ بیگم رائس سزا پا جائیں۔ جب ہم لوگ یہاں جمع تھے تو اس وقت وہ باہر کھڑی تھی۔
یہ موقع غنیمت جان کر اس نے پستول کو خفیہ خانے سے نکالا اور مسز رائس کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا، اور اس طرح اس کی کمند کہاں ٹوٹی، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، پائرو نے کہا، اور فریڈریکا رائس کانپ اٹھی۔ اور ایلن، وہ تمام حالات سے واقف تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میرے سوال کرنے پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ آتش بازی دیکھنے صرف اس وجہ سے نہیں گئی تھی کہ نک نے پرزور لہجے میں اسے تماشا دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور وہ ایک انجانے خوف سے لرز اٹھی تھی۔ پائرو نے جواب دیا۔ کیا عجیب و غریب لڑکی ہے، مسز رائس نے کہا۔ پائرو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے آہستہ سے اپنے لب تک لے کر گیا۔ بانو، آپ مسٹر لارزس سے شادی کب کر رہی ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ بہت جلد، مسز رائس بولی۔ میں آپ کی خوشحالی کے لیے دستے بدعا ہوں۔ آپ نے سخت صعوبتوں کا مقابلہ کیا ہے، پائرو نے کہا۔ اب میں ان پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا، لازرس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اگرچہ میرا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے، لازرس نے کہا، اور رائس نے مسکرا کر ہمیں دیکھا۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔